وزیر مملکت فاروق حبیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سال کے اندر یہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ جعلی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ یا منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری دھڑا دھڑ لگ رہی ہے اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے تو اس کے لیے را مٹیریل کاٹن ہے۔ کاٹن گروئنگ ایریا میں جا کے جو ہے وہ اتفاق شوگر مل چلے جاتی ہے، کاٹن ایریا میں جا کے حسیب وقاص شوگر مل آپ کی چلے جاتی ہے۔ ساری شوگر ملیں آپ مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ساؤتھ پنجاب میں سینٹرل پنجاب سے اکھاڑ کے وہاں لے گئے تو وہاں پر آپ کی جو کاٹن گروئنگ ایریا سے وہاں پر لوگوں نے گنا لگانا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جو آمدن ہے، آمدن میں بھی بتدریج ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب ویلتھ کریشن کی بات کرتے ہیں تو ویلتھ کریشن کا مطلب کیا ہے؟ آج 1000 ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ کے اندر ہم نے منظور کیے ہیں۔ یعنی اگر اس کا ملٹیپل امپیکٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ جو ٹریکل ڈاؤن لائن انڈسٹری چلنی ہے تو اکانومی کے اوپر 5000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا۔ آج اگر آپ چیک کریں گے بلو ایریا میں آپ چلے جائیں، اور یہ میں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ جو مزدور جس کو سکلڈ نہیں ان سکلڈ ہے، جو صرف ہیلپر کے طور پہ کام کرتا تھا، آج اس کی ڈیلی کی جو دہاڑی ہے وہ 1000 سے 1200 روپے ہو چکی ہے، جو کہ 500-600 روپے دہاڑی پہ دی۔ وہ راج جو کام جانتا ہے، جو سکلڈ ہے، جو کنسٹرکشن کرتا ہے، جسے مستری کہتے ہیں، راج کہتے ہیں، جسے میسن کہتے ہیں، آج اس کی جو دہاڑی ہے وہ 1500 سے 2000-2500 روپے پہ جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج جو آپ کا کارپینٹر تھا، جو آپ کا ترخان تھا، جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کی مزدوری کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ اسی طرح کسان کی پاس جو 1100 ارب روپیہ اضافی گیا ہے، اس کی جو آمدن ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اور 20,000 روپیہ حکومت نے مقرر کیا۔ ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاور لومز کے ساتھ، کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیتے، جو ہمیں بلاول اور مریم کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں جی، پورا ملک بند کر دیں، کو بندہ مر گیا FIR عمران خان پہ کٹے گی، اور جو ان کے ساتھ لوگ وابستہ تھے جن کے روزگار، ورسٹ کیس سینیریو یہ ہوتا کہ لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ ہماری جو اپروچ ہے اس کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اکانومسٹ کا سروے کہہ رہا ہے کہ آپ کی دنیا کی 3 بہترین جو نارملائز ہو گئے ہیں، آپ نے چیزوں کو فالو کیا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ تو لہذا PMDA نے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے NRO کی۔ ان کا مقصد ہے کہ بس ہم نے جو بھی اچھا ہوگا تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی رٹ لگائے رکھیں گے۔ ملک کے جو حالات ہیں ان کو انشاءاللہ مزید بہتر کریں۔ جی دیکھیں، جی کیا زیادہ امیر ٹھیک ہے؟ اس ٹائم جتنا لوڈ ہے وہ مڈل کلاس پہ ہے، وہ کہاں جائیں گے لوگ؟ لنگر کھانے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ سفید فوج لوگ کبھی اپنی عزت داؤ کے لیے لیں گے۔ لنگر کھانے عام پبلک جا نہیں جا سکتے، اور جو اوپر ہے وہ جا رہے ہیں۔ سب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں۔ آج کے لوگ یا انتظامیہ نے اپنی مرضی کے ریٹ لگائے ہیں، ریٹر جو صبح کو ان کی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں، انہیں کس نے پوچھنا ہے؟ عام پبلک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی آپ کا میں سوال ہے، دیکھیں 2 چیزیں میں موٹی موٹی آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا چلوں۔ ایک آپ نے کہا کہ جو گرام فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس حوالے سے پورا میکینزم بنایا ہے، اور پوری ہم ایک ویکلی میٹنگز لے رہے ہیں۔ ان میٹنگز کے اندر ہم نہ صرف جو ہے وہ صوبوں کا ڈیٹا پرائسز کا کمپیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹس کا بھی کر رہے ہیں، اور پراپر جو ہے وہ اب ایڈمنسٹریشن کو ٹاسکنگ کی گئی ہے۔ کسی صورت بھی جو ہے وہ کسی کو گرام فروشی کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور پروڈکشن میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے مڈل کلاس کے حوالے سے بات کی۔ مڈل کلاس کے لیے دیکھیں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو ایک ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے، جو ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، پیسے نہیں تھے، 22 ارب روپیہ ہم نے ان کو۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، ترقی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کی ہم نے پالیسیز اپنائی وہ پوری دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور 15,000 20,000 روپیہ میں وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی کسی بیکورڈ ایریا میں کام کر رہا تھا۔
آج اس کے لیے 154 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور اس میں سے 60 ارب روپے کے کم لاگت والے گھروں کے لیے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے لونز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. ان کی چھت اپنی ہوگی، کرایوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. تیسرا، جو لوگوں کو علاج کا مسئلہ آتا تھا وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس سائڈ پہ ہم آ گئے. ایس ایم ایز اگین، جس نے مڈل کلاس کو روزگار دینا ہے، مڈل کلاس ہی ایس ایم ای کے ذریعے جو ہے وہ اپر کلاس کے اندر آتا ہے، لوئر کلاس کا، مڈل کلاس کا اس کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے فیسلٹی لے کر آئے ہیں کہ وداؤٹ اینی گارنٹی آپ 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ سرمایہ بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ میئرز ہیں جن کے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ پوری اکانومی کے اوپر آئیں گے. اس میں ایک چیز جو فرق صاحب نے بتا دی ہے، اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیسیفک جو آپ کا سوال ہے، ہم بیسیکلی ری انجینئرنگ آف دا پروسیس شوکت صاحب نے بات کی ہے. ری انجینئرنگ آف دا پروسیس جو ہے یہ ہم کو 2 ہفتے میں سبمٹ کر رہے ہیں پلان. اس پلان میں یہ ہے کہ یہ جو نیو گورننس ہے، اگر ہم اس وقت قانون دیکھیں تو ایک بکری چوری کرنے والا بندہ اندر ہو جاتا ہے اور 2 ارب کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والا اندر نہیں ہوتا، کاگنائزیبل نہیں ہے. یہ آپ کا پانی کو کڑوا کر دے، آپ کا کوئی ماحول خراب کر دے، بندہ اندر نہیں ہوتا، لیکن 15 روپے چوری کر لے تو اندر ہو جاتا ہے. سو جو نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں گورننس کے، اس میں جتنے ماڈرن آپ کہہ لیں کہ جرائم ہے، اس میں اسٹیٹ لینڈ پہ قبضہ ہے، دوسرے کی زمین پہ قبضہ ہے، گھر کے سامنے انکروچمنٹ ہے، یو کین سے کہ مختلف طرح کے انوائرمنٹ خراب کرنے والی بات ہے، پانی چوری کرنا ہے. یہ ساری ان کا علیحدہ ایک ہم قانون بنا رہے ہیں اور ان کے تھانے علیحدہ پرپوز کر رہے ہیں. ایک پورا گورننس کا سسٹم بن رہا ہے کہ یہ جو موجودہ تھانے ہیں، یہ موجودہ سسٹم ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ ان کی فورس علیحدہ، ان کے آپ کہہ لیں پولیس اسٹیشن علیحدہ، اور جتنے جدید جرائم سارے اس کے انڈر آئیں گے. اس کا قانون وزیر اعظم پاکستان سے اتفاق ہو گیا ہے، ہم قانون پرپوز کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ سے اپروو کرا کے سارے صوبوں سے بھی اتفاق ہو رہا ہے، تو ایک کنسنسس بلڈ کر کے ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں جی. تاکہ اس میں سب سے بڑی امپارٹنٹ جو چیز ہے پرائس ہے. جی جی پیداوار کی جو بات ہے، جو زرعی زمینیں ہیں وہ ختم کر کے سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کیسے پابندی لگا رہے ہیں. سیکنڈ، جو فصلیں ہیں وہ سیوریج کے پانی سے اگائی بھی جا رہی ہیں اور اس کو صاف بھی کیا جا رہا ہے جو ہیپیٹائٹس کا سبب ہے. تیسرا سر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی برانچز ہیں جیسے سیور فوڈ جیسے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ پکڑے گئے ناقص تیل استعمال کرتے ہوئے، اور ان کی ویڈیوز بھی آئیں اور آپ نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہی بات ہے جو میں نے پہلے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو جتنا سیوریج کا پانی اس میں اپنا میٹل زیادہ ہوتے ہیں. اب میٹل جس میں زیادہ ہے اس سے اگر سبزیاں اگیں گی تو ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہے یہ اب پرانا جو سسٹم ہے اس کا گورننس کا، اس میں اس کا جرم شامل نہیں ہے، اس میں اس کا کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے. لہٰذا آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی نیو ایمرج ہوئے ہیں جرائم ان کے لیے یہ سسٹم بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اس میں سر یہ ہے کہ اب ہمارا گورنر یا گورنر سے مراد وزیر اعلیٰ اور ہمارا ڈی سی اس بات کا ہم کرنے یہ جا رہے ہیں کہ آپ اپنے یونٹ کو، وہ ڈسٹرکٹ ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ ہے یا صوبہ ہے، اسے ہی آپ ملک سمجھیں، اور وہ جو پیرشیبل ہے، پیرشیبل اپنی خود پوری کرے، وہ ٹنل لگوائے وہاں پہ، وہ آپ کہہ لیں کہ فوڈ پروسیسنگ کرے، لیکن وہ پوری کرے. دوسرا آپ سے جو گزارش ہے کہ آپ نے یہ جو دودھ میں پانی ڈالنا بڑا چھوٹا سا جرم سمجھا جاتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے. یہ دودھ کیمیکل والا بنانا بڑی چھوٹی سی بات، یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، ہم اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کے ساتھ اقبال جمشید چیمہ بھی موجود تھے. ان دونوں نے کہا کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے نئی قانون سازی لا رہے ہیں، نئے قانون کو بہت جلد اپروول کے لیے لایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں جاری رکھی جائیں گی.